کہ رحمت مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے، اس کی تمام نوازشات، کرم فرمائیاں، اس کی رحمتوں کی بارشیں جہاں مردوں کو سیراب کر رہی ہیں، وہیں پر عورتیں بھی اس سے محروم نہیں ہیں۔ یہ سنت اعتکاف جہاں مرد مسجدوں میں کرتے ہیں، وہیں عورتوں کے لیے بھی اس اعتکاف کا حکم ہے کہ عورتیں اس سنت اعتکاف کو اپنے گھر کی مسجد میں ادا کریں۔ عورتوں کے اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ اگر مسجد میں مکمل طور پر عورتوں کا انتظام ہو، مکمل طور پر عورتوں کا الگ سے آنے جانے، وضو خانے، ٹوائلٹ، باتھ روم، نماز، قیام، ہر چیز کا انتظام مکمل طور پر الگ ہو، اور ان کی تمام طرح کی حفاظتی اقدامات اس انداز میں ہوں کہ کسی بھی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، خواتین کے تحفظ کا مکمل طور پر انتظام ہو، سیکیورٹی وغیرہ۔ اگر ایسے انتظام کسی مسجد میں ہے تو خواتین مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن اس فتنے کے دور میں، اس پرفتن دور میں بہتر افضل یہ ہے کہ خواتین اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا ہر خاتون اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ بیٹھے گی تو کیسے بیٹھے گی؟ اس کے مسائل کیا ہیں؟ انشاءاللہ تعالی آج کی اس کلپ میں، آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ عورتیں اعتکاف کیسے کریں۔ جو عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے، سب سے پہلے وہ اس چیز کا خیال کرے کہ وہ جو 20ویں روزے سے اور عید کا چاند نظر آنے تک پاکی کے، کیا وہ 10 دن مکمل پاکی کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سب سے پہلے خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا حساب لگائیں کہ ان کی عادت کیا ہے۔ کیا 20ویں رمضان سے عید کے چاند کے درمیان تک ان کا جو وقت گزرے گا تو اس بیچ میں کہیں پیریڈز کے ایام تو نہیں آنے والے ہیں؟ اگر پیریڈز کے ایام آنے والے ہیں تو ایسی خواتین اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ کسی بھی خاتون کو پیریڈ آنے کے بعد روزہ، اس کے لیے روزے کی رخصت ہو جاتی ہے، اور اعتکاف بغیر، رمضان کا اعتکاف جو ہے وہ بغیر روزے کے نہیں ہوتا ہے۔ پیریڈ آنے کی بنا پر خاتون کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جیسے ہی روزہ ٹوٹا تو فوراً اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو جو سنت اعتکاف ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا۔ ہاں، اتنے دن جو گزریں گے وہ نفل اعتکاف ان کا ہو جائے گا۔ یا وہ خواتین جن کو ان 10 دنوں کے بیچ میں پیریڈ آنے کی امید ہے اور وہ بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ نفل اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتی ہیں، ان کا نفل اعتکاف ہو جائے گا، لیکن سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ اب جو خاتون اعتکاف کے لیے بیٹھ رہی ہیں تو اب وہ کہاں بیٹھیں گی؟ وہ اپنے لیے گھر میں ایک مخصوص جگہ مقرر کر لیں، جو وہ عبادت کے لیے ان کا ایک خاص حجرہ یا کمرہ ہوگا، ایک خاص جگہ ہوگی، اسی خاص جگہ میں ہی وہ اعتکاف کے لیے اپنی خاص جگہ بنا لیں، وہی ان کی گھر کی مسجد ہوگی، اسی دائرے میں ہی رہنا ہے۔ جس طریقے سے مرد مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد کے دائرے سے بلا ضرورت شرعیہ نہیں نکل سکتا ہے، ایسے ہی عورت اس مقام کو، جس مقام کو اس نے اعتکاف کے لیے منتخب کیا ہے، اس سے ضرورت کے، بلا ضرورت شرعیہ نہیں نکل سکتی ہے۔ اگر بغیر کسی ضرورت کے اس دائرے سے نکلتی ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت شرعیہ کیا ہے؟ اب وہ قضاء حاجت کے لیے وہ بیت الخلا جا سکتی ہے، قضاء حاجت کے لیے وہ اپنے اس حجرے سے نکل کر جو جائے گی، اور اس کے درمیان جو بھی وقت گزرے گا، نکلنے اور قضاء حاجت کے درمیان جو بھی وقت گزرے گا، وہ وقت جو ہے اس کا ضرورت شرعیہ میں سے ہے، لہٰذا اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر قضاء حاجت سے زائد وقت اس نے گزارا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جیسے مرد کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تمام مسائل جو مرد کے لیے ہیں، سیم مسائل عورتوں کے لیے بھی وہی مسائل ہیں۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ خاتون اگر اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے سحری اور افطاری کا انتظام وہ کیسے ہوگا؟ گھر کی جو خواتین ہیں وہ رضاکارانہ طور پر اعتکاف میں بیٹھنے والی خاتون کا تعاون کریں، ان کی خدمت کریں،
اگر کوئی رضاکارانہ طور پر خدمت کرنے والی عورت نہیں ہے یا گھر میں کھانا پکانے والا، سحری اور افطاری کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ خاتون اپنے کھانا بنانے کے لیے، سحری اور افطاری تیار کرنے کے لیے وہ اس حجرے سے نکل سکتی ہے۔ ہاں، کچن میں اتنا ہی وقت گزارے گی جتنے وقت میں وہ اپنا کھانا تیار کر لے۔ کھانا تو تیار کر سکتی ہے لیکن کھا نہیں سکتی کچن میں۔ اگر کچن میں کھانا کھا لیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کھانا کچن سے بنا کر وہ اسی حجرے ہی میں کھانا کھائے گی جس حجرے میں وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے۔ گھر کے جس مخصوص حصے میں وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے تو اب وہاں پر کیا گھر کی دوسری خواتین، بچیاں جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی ہیں؟ محرم حضرات جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں۔ جو بھی محرم ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں اور گھر کی جو خواتین اور بچیاں ہیں وہ بھی جا سکتی ہیں۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ گھر کی جو بھی خواتین ہوں تو وہ اعتکاف میں بیٹھنے والی خاتون کے ساتھ ہی افطار کریں۔ اگر اعتکاف میں بیٹھنے والی خاتون استانی ہیں، یعنی وہ بچوں کو درس دیتی ہیں، پڑھاتی ہیں، تو وہ اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود جو ہے وہ اپنے اسی مخصوص حجرے میں، اسی مخصوص جگہ میں بچوں کو پڑھا بھی سکتی ہیں۔ اگر خاتون کو سلائی کڑھائی وغیرہ کی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسی حجرے میں اپنی سلائی کڑھائی بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن اعتکاف کا اصل جو مقصد ہوتا ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جانا، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر الہی میں لگانا، تو بہتر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے نمازوں کی کثرت، قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں گزاریں۔ لیکن اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ سلائی کڑھائی کر لیتی ہیں لیکن اسی جگہ پر باہر نکل کر نہیں، اگر باہر ایک لمحے کے لیے بھی کسی ضرورت کے علاوہ ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہیں اسی جگہ پر وہ سلائی کڑھائی بھی کر سکتی ہیں، موبائل بھی چلا سکتی ہیں۔ موبائل میں وہ قرآن کی تلاوت سن سکتی ہیں، اسلامی بیانات سن سکتی ہیں، اور اگر موبائل سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو موبائل سے وہ بات بھی کر سکتی ہیں۔ اب یہ 10 جو دن ہوں گے، اب ان 10 دنوں میں نہانے کا مسئلہ آتا ہے۔ کیا اعتکاف میں خاتون ان 10 دنوں کے بیچ میں نہا سکتی ہیں کہ نہیں نہا سکتی؟ تو یہ مسئلہ جیسے ہی مردوں کا ہے ایسے ہی خواتین کا بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اعتکاف کی صورت میں اگر اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے نہانے کی، جمعہ پڑھ رہا ہے، جمعے میں سنت غسل ادا کرنا، یا شدت کی گرمی ہے اور وہ گرمی اس کے خشوع اور خضوع کو تباہ کر رہی ہے، گرمی شدت کی ہے، پسینے کی زیادتی اور وہ پسینہ بدبو کی شکل میں اس کو بے چین کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں علماء اکرام کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ وہ ایسی صورت میں غسل خانے میں جا کر نہا سکتی ہے، اور بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نہا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ضرورت میں سے نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسی کوئی کنڈیشن آتی ہے، سخت ضرورت پڑتی ہے، تو جس حجرے میں، جس جگہ میں وہ عورت معتکف ہے وہیں پر اس کا کوئی ایسا انتظام کر دیا جائے کہ کوئی ٹب وغیرہ کہ اس میں وہ بیٹھ کر غسل کر لے، یا اس میں بیٹھ کر کسی گیلے کپڑے سے وہ اپنے بدن کو پوچھ لے تاکہ اس کا پسینہ اور اس کی بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ آج کل عام طور سے وہ حالات نہیں رہے ہیں، لائٹ کا بھی انتظام ہوتا ہے، پنکھوں کا انتظام ہوتا ہے، وہ اس طرح کی شدت کی گرمی اور اس طرح کی کنڈیشنز آج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ نہ نہائیں، اور اگر حد درجہ ضرورت محسوس کر رہی ہیں تو نہا سکتی ہیں، نہانے پر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنا امہات المومنین کی سنت ہے۔ اگر معتکف خاتون کے بچے ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اور اگر بچوں کو کھلانے پلانے والا کوئی نہیں ہے، بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اعتکاف میں بیٹھنے والی خاتون بچوں کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر سکتی ہے۔ وہاں
کچن سے انتظام کر کے بچوں کو جو کھلائے گی پلائے گی وہ اپنے حجرے میں آ کر کھلائے اور پلائے، وہاں کچن میں باہر اپنے بچوں کو نہیں کھلا پلا سکتی ہے، اپنے اسی خاص حجرے میں وہ اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کا انتظام کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے اس سنت اعتکاف کو قبول فرمائے۔